ایسا کیوں نہیں طے پایا کہ کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ ہوگا تو تمام اسلامی ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا؟ ایرانیوں کا دعویٰ ہے وحدت اسلامی کا، دعویٰ وحدت اسلامی کا ہے، لیکن اس وحدت اسلامی کو سب سے بڑے ٹوٹنے کا مسئلہ بھی وہیں سے پیش آتا ہے۔ آپ کے خیال میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کن ممالک کو میسج دیا گیا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جتنا مرضی ان کے دوست بن جائیں، جب تک ان جیسا کفر اختیار نہیں کریں گے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اس خطے میں ظاہر ہے کہ امریکہ اپنے بغل بچے انڈیا کو اکسائے گا، افغانستان کا ایئر بیس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ایران نے حملہ کیا، امریکی بیس پر حملہ کیا تو نشانہ بنا قطر، امریکہ کے لیے نشانہ بنا، لیکن جب قطر کا اپنا مسئلہ پیش آیا تو اس وقت امریکہ چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس معاہدے کے تناظر میں سلفی حضرات کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اگر دونوں قوموں کا نظریہ ایک ہوگا تو بنیان و مرصوص ہوں گے، ورنہ بنیان و مرصوص رہیں گے ہی نہیں۔ یہ بنیان و مرصوص ایک نظریے کی بنا پر بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایک عرصے بعد دنیا اسلام کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میسر آیا ہے، اور انتہائی خوشی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی تعاون، باہمی دفاع کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ معاہدہ کس قدر اہم ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، معاہدے کے اہم نکات کیا ہیں، اور مستقبل کے خدشات، روشن امکانات اس معاہدے سے کیا کچھ وابستہ ہیں، اس پر گفتگو کے لیے آج ہم نے محدث اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے جناب ڈاکٹر حسن مدنی صاحب کو۔ وہ تشریف لائے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر حسن مدنی صاحب بنیادی طور پر چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف اپلائیڈ اسلامک سائنسز، یونیورسٹی آف پنجاب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی تمام اہل اسلام کی طرح، اہل پاکستان کی طرح بڑی مبارک ہو کہ ایک زبردست قسم کا معاہدہ طے پایا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا سر کہ اس معاہدے کا پس منظر کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معاہدہ جس کو باضابطہ جو نام دیا گیا ہے، سمڈا کا اس کو نام دیا گیا، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، جی، اور 17 ستمبر کو یہ معاہدہ ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس معاہدے کا امت کو بہت دیر سے انتظار تھا، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایسا ہی معاہدہ غیر مسلم ممالک نے آج سے 77-78 سال پہلے کر لیا تھا۔ ہم اس معاملے میں بہت ہی تاخیر کے ساتھ اس معاہدے تک پہنچے ہیں، جبکہ یہ نظریہ دراصل میں مسلمانوں کا نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک ملت بنایا ہے، اور پوری ملت کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق قائم کیا، اور تمام کو کبھی بنیان و مرصوص کہا، کبھی جسد واحد کہا۔ رسول اللہ کے فرامین میں ایسے موجود ہے۔ تو اس معاہدے کو تو بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ آج یہ جب ہوا ہے تو بے شمار جو لوگ جو اسلام کے نظریات کو سمجھتے ہیں، ملت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، ان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں، دو مسلم ممالک میں پہلا معاہدہ ہے اس نوعیت کا۔ ماشاءاللہ۔ دو مسلم ممالک میں اس نوعیت کا پہلا معاہدہ اس کو سمجھا جائے، اور اس کے علاوہ یہ معاہدہ، اس کی پہلے 2-3 مراحل میں ایسی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن وہ کوششیں ماضی میں اس طرح کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ تو ہمارے سامنے وہ بھی وجوہات رہنی چاہیے کہ ماضی میں ایسے کیوں ہوا، اور اب ہمیں کن پہلوؤں سے اس کا تحفظ کرنا ہے۔ جی، ہم اس طرف بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اس معاہدے کے اہم نکات کیا ہیں، اور آپ کے خیال میں اس کے پیچھے مقاصد کون سے کار فرما ہے؟ بنیادی طور پر یہ جو معاہدہ ہے وہ 2 ایسے ممالک میں ہے جو ملت اسلامیہ کی قیادت کرنے والے 2 ملک ہیں۔ نظریاتی طور پر ملت اسلامیہ میں مرکزی حیثیت ہمیشہ اس ملک کو حاصل رہی ہے، اس حکومت کو حاصل رہی ہے جہاں پر حرمین شریفین ہوں۔ تو حرمین شریفین کی خدمت کے ناطے یہ سعادت جو ہے وہ سعودی عرب جو بھی ہو، لیکن سعودی عرب کو ملت اسلامیہ میں قائدانہ مقام اس ناطے حاصل ہے کہ وہ خادم الحرمین الشریفین ہے۔ ماضی میں بھی جب جب خلافتیں 14 صدیوں میں رہی ہیں تو خلافت اس کو مانا جاتا تھا جو جسے خدمت حرمین کی سعادت ملتی تھی۔
ایک اس ناطے سعودی عرب کی بڑی اونچی حیثیت اور مقام ہے اور ساری مسلم دنیا میں اس کو ایک تقدس حاصل ہے کہ وہ سرزمین حرم ہے۔ دوسرا اس ناطے بھی بہت بڑی اہمیت حاصل ہے کہ خلافت یا اسلامی نظام اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر قرآن و سنت نافذ اور جاری ہوں۔ سعودی معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جہاں پر نظام تعلیم سے لے کر نظام عدل تک، اگر مسلم دنیا میں کسی جگہ سب سے اچھا اسلامی نظام تعلیم پایا جاتا ہے یا سب سے اچھا اسلامی نظام عدل پایا جاتا ہے جس سے معاشرے کا آغاز ہوتا ہے اور جو معاشرے کا عروج ہوتا ہے، وہ سعودی عرب میں ہے۔ تو اس ناطے یہ سعودی عرب کے اندر یہ دو جو بنیادی چیزیں ہیں کہ وہ خادم الحرمین شریفین، حرمین شریفین کا ملک ہے، اور وہاں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، اللہ رسول کی حکومت وہاں پر قائم کرنے کی کوشش یا دعویٰ سب سے بڑا موجود ہے۔ باقی تمام ممالک اس سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف جو پاکستان ہے، جو اس معاہدے کا جو دوسرا اہم فریق ہے، تو پاکستان ایسا ملک ہے، ہم جانتے ہیں کہ موجودہ سیاسی تاریخ میں پاکستان کا وجود ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب مختلف ممالک جو ہیں وہ وطنیت کی بنا پر، مختلف وجوہات کی بنا پر، نسل رنگ کی بنا پر بن رہے تھے، اس وقت پاکستان کا قیام ایک نظریے کی بنا پر وجود میں آنا، یہ ایک ایسا عظیم سیاسی معجزہ ہے۔ پاکستان وہ جگہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ سرزمین حرم میں پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی تو وہ نظریے کی بنا پر قائم ہوئی، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو نظریے کی بنا پر، کلمہ طیبہ کی بنا پر بنا۔ پھر پاکستان کو اللہ نے بے پناہ ٹیلنٹ دیا ہے۔ پاکستان کے لوگ بہت ہی زیادہ قابلیت رکھتے ہیں، ہر میدان میں جہاں گئے ہیں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں جب آج سے 3-4 ماہ پہلے جب یہ عسکری میدان میں اپنے سے کئی گنا بڑی، 5-7 گنا بڑی طاقت سے پاکستان کا سامنا ہوا، تو پاکستان نے اس کو چند گھنٹوں میں جس طرح ناکو چنے چبوا دیے، تو پاکستان کی اس سے عسکری اہمیت بہت ہی زیادہ نمایاں ہو گئی۔ تو جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، اس سے پہلے اس کے جو 2 بنیادی اراکین ہیں، میں یہ کہوں گا یہ 2 بنیادی اراکین ملت اسلامیہ کے 2 قائد ہیں۔ جی، کوئی شک 2 قائدین کے اندر یہ معاہدہ ہوا، ایک حرمین شریفین کی خدمت کرنے والے، اور ایک جس کو یہ موقع سعادت ملی کہ اب وہ حرمین شریفین کی پاسبانی کرنے والے ہیں۔ تو اس ناطے اس کے 2 اراکین کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات بھی ہے۔ اس لیے ہم سب اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور اس کے اچھے نتائج کے لیے سب کوششیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے قبل بھی پاک سعودیہ دفاعی اور فوجی نوعیت کے معاہدات موجود ہیں، تو کیا بنیادی فرق ہے اس معاہدے میں اور اس سے پہلے کے معاہدات میں؟ اس معاہدے کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ پاکستان کا جو دفاعی سارا نظام ہے، یہ پہلی بار سعودی عرب سے اس کا اشتراک نہیں ہو رہا، بلکہ ہمارے درمیان میں اخوت کے رشتے پہلے دن سے قائم ہیں۔ بلکہ پاکستان جب نقشہ وجود جب وجود میں آیا تھا، منصہ شہود پر آیا تھا، تو سب سے پہلے اس کو تسلیم کرنے والا ملک سعودی عرب تھا۔ اس کے بعد ایوب خان کے دور میں اسٹریٹجک تعاون کا معاہدہ ایوب خان کے دور میں ہو چکا تھا۔ پھر 1982 میں ضیاء الحق کے دور میں دونوں طرف کی افواج کی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ پھر جب پاکستان میں ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت پاکستان پر پابندیاں لگیں، تو اس وقت $4 بلین کے قریب سعودی حکومت نے پاکستان کی مدد کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طویل تسلسل ہے۔ پھر حالیہ یہ جنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس جنگ نے آج پاکستان کا سر بلند کر دیا اور ہمیں دنیا میں ایک مقام، ایک حیثیت حاصل ہو گئی، اور پاکستان کا جھنڈا ملت اسلامیہ میں سب سے بلند دفاع اور طاقت کے لحاظ سے بلند ہو گیا۔ اس جنگ سے بھی اگر آپ غور کریں تو یہ 9-10 مئی کی جنگ ہے، اور اس سے ایک دن پہلے پاکستانی سرزمین پر سعودی وزیر خارجہ آتے ہیں، اور سعودی وزیر خارجہ آنے کے بعد اس سے اگلے دن پاکستان یہ جواب دیتا ہے۔ تو اس میں بھی ٹائمنگ میں بات پوشیدہ ہے کہ یہ اس وقت کا بھی جو اقدام تھا وہ پوری سعودی عرب کی تائید کے ساتھ ہی تھا۔ آج بھی یہ جو اقدام ہے، اس اقدام کا اگلا مطلع ایک اور یہ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس سے 8 سال پہلے بھی پاکستان کی تائید کے ساتھ، پاکستانی قیادت کے ساتھ، جنرل راحیل شریف کی قیادت میں سعودی عرب کے حکمرانوں نے جنرل راحیل شریف پر اعتماد کرتے ہوئے ایک مسلم فوجوں کا عالمی اتحاد بنایا تھا۔ تو اس کا مطلب 8-10 یہ مراحل کی ایک چین ہے پوری، جس چین کے بعد اگر آج پاکستان یہاں موجود ہے تو یہ کوششیں ساری پاکستان کی ہیں، اور اس کے لیے بے پناہ ہماری قوم نے قربانی دی ہے، اور ہماری قوم اس کو ڈیزرو کرتی ہے، لیکن اس میں ہمیں جگہ جگہ پر ہمارے بھائی سعودی عرب کا تعاون حاصل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس معاہدے کا آپ نے ذکر کیا کہ جو ایک مسلم بلاک بنا تھا، اس میں 39-40 کے قریب ممالک کی فوجیں شامل تھیں، بعض لوگوں نے اسے سنی شیعہ تناظر میں دیکھا تھا اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ موجودہ جو ہمارا معاہدہ طے پایا ہے،
یہ ذرا اس سے وسیع ہے. شیعہ سنی جو تفریق ہے، جو ایک برف تھی وہ پگھلے گی، اور وہ لوگ بھی انشاءاللہ اس میں آئیں گے اور آنا چاہیے ان کو. ہم اس وقت ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جو پچھلے 80-100 سال سے معاہدات کی دنیا ہے. یہاں ممالک اکیلے نہیں چل رہے، بلکہ UN کے پلیٹ فارم سے تمام اقوام ایک جگہ جمع ہوتی ہیں اور معاہدات کے نظام میں ساری دنیا جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے، ان کی پابند ہے، اور اس کا مرکز UN ہے. اور جس کفر سے ہمیں سامنا ہے، یہ فلسطین کو جس مسئلے کا سامنا ہے، وہ بھی ایسے نہیں کہ ایک ملک اکیلے یہ کام کرے. اس کے پیچھے وہ پوری طاقتیں موجود ہیں. امریکہ کی مکمل طاقت وہاں بھی موجود ہے، اور یورپی یونین کی طاقت ہو گئی، نیٹو کی طاقتیں موجود ہیں جو آہستہ آہستہ بکھر رہی ہیں. تو جب مقابل میں دشمن ساری اکٹھی طاقت کے ساتھ موجود ہو تو اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا نظریہ بنیادی مسلمانوں کا نظریہ تھا، ملت کا نظریہ، ہمارے دین کا ہم سے 1400 سال پرانا مطالبہ تھا جس کو ہم نے پورا کرنے میں تاخیر کی. تو اس کو سمجھنے کے لیے نیٹو کے نظام کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. 1948 میں یورپی تمام افواج اکٹھا ہوئیں، UN کے فوراً بعد UN 1947 میں بنا، اور 1949 میں 4 اپریل کو تمام نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے نام سے یہ تنظیم بنی، اور اس میں اس وقت 32 ممالک موجود ہیں. اور 32 ممالک میں 31 وہ ممالک ہیں جو کہ اسلام کو نہیں مانتے، بلکہ وہ سارے کے سارے آپ کہہ لیں کہ اس وقت یورپ، امریکہ، جتنی اس وقت جدید مغربی تہذیب ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ماضی میں جرمنی، اسپین بھی نہیں تھے، اب وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. تو وہ 32 ممالک نے اتحاد کیا تھا، اور آغاز میں وہ صرف ایک سیاسی اتحاد تھا. لیکن 2 سال کے بعد 1950 میں پھر اس کے لیے ایک نظام بنایا گیا، اور اس سے فوجیں تشکیل پائیں، اور بعد میں نیٹو افواج بن گئیں. اب نیٹو افواج بظاہر نام نیٹو کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی نظریہ ہے. اس وقت دنیا کی قیادت امریکہ کے پاس ہے، UN کا مرکزی دفتر اس کے پاس ہے، اور UN کے ذریعے بہت سارے کام امریکہ نے اس کو تشکیل دیا تھا، جو ہے وہ برطانوی اور روسی وزراء اعظم کے ساتھ مل کر. تو نیٹو کے اندر بھی اس کے 70% اخراجات جو ہیں وہ امریکہ ادا کرتا ہے، اور سب سے بڑی فوج بھی امریکہ کی ہے. یعنی گویا کہ یہ امریکہ کا وہ طاقتور بازو ہے جس بازو کے ذریعے جو ہے وہ مسلم دنیا یا پوری دنیا پر اپنے اختیارات کو قائم کرتا ہے. اب اس سارے تناظر کو آپ دیکھیں گے، یہی امریکہ اسرائیل کے پیچھے بھی موجود ہے. ہم دیکھ رہے ہیں 2 روز پہلے بھی دوبارہ پھر اس نے ویٹو کر دیا 14 لوگوں کے مقابلے میں. تو اب اس سارے تناظر کو دیکھیں تو اس کا سامنا کرنے کے لیے جواب میں لازمی ہے کہ جواب میں بھی اکٹھے ہو کر آنا پڑے گا. اور اکٹھے ہونے کے لیے یہ جو مسلمانوں میں یہ فوج کی بات آپ نے جو بتائی کہ جنرل راحیل شریف صاحب کی قیادت میں، یعنی پاکستانی فوج کی قیادت میں ایک مسلم افواج کی جو ہے وہ تشکیل ہوئی تھی. اس میں نیٹو میں 32 ممالک، اس میں 39 ممالک تھے، اور 39 ممالک اس میں اشتراک کر لیا تھا. اور پاکستان کا تب بھی سر فخر سے بلند ہو گیا تھا کہ پاکستان کو اس وقت ملت کی حفاظت کی ذمہ داری تب بھی ملی تھی. لیکن جب ایک طرف اتنا بڑا سیاسی موضوع ہے، دیکھیں تمام سیاسی باتیں بعد میں ہے، دنیا میں اصل میں طاقت اور قبضہ جو ہے یا قوت، اس کی جنگ ہے بنیادی، جس کو بعد میں نظریات میں لایا جاتا ہے. وہ قوت کے مقابلے میں جو جوابی قوت منظم ہوگی تو پہلی قوت اس کو ہر صورت میں تقسیم کرنے کی کوشش کرے گی. تو اس سے اندازہ ہوا انہوں نے پھر مسلمانوں کو تقسیم کیا، تو پرانے اسی حربے کے ذریعے تقسیم کیا. یہ نظریہ جو ہے وہ نظریہ تو اسلامی نظریہ تھا، لیکن اس نظریے کو غیر مسلم ممالک نے اپنے مقابل جو اتحاد کھڑا ہو رہا ہے اس کو انہوں نے شیعہ سنی کا نام دیا، اور شیعہ سنی کے جھگڑے کو ڈال کر اس کو تقسیم کیا گیا، جو بہت بڑا ایک برا کام، غلط کام ہوا ملی یا دینی نقطہ نظر کے ساتھ. اور اب بھی تازہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا اتحاد ہوا ہے یا 2 ممالک میں یہ جو معاہدہ ہوا، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنے کی اندازہ یہی ہے، کیونکہ یہ ماضی میں اس کو شیعہ سنی کی بحث میں ڈال دیا گیا. لیکن اس وقت 2 ممالک نے نقش اول کے طور پر آغاز میں اس پر اتفاق کر لیا، آخر کار اس نے جانا اسی منزل پر ہی ہے. جیسے نیٹو اتحاد کے بعد افواج بن گئی تھیں، اس معاہدے نے بھی اس معاہدہ ہو جانے کے بعد آخر کار افواج تک پہنچنا ہے، لیکن اب ذرا احتیاط کے ساتھ، تدریج کے ساتھ اس کام کو کیا گیا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں صرف اس میں ایک نقطہ اتنا عرض کر دوں کہ اس میں جو بنیادی ملک مسلم ممالک میں جو اس تقسیم کو ماضی میں اس نے قائم کیا تھا وہ ایران تھا. اس وقت اس معاہدے سے سب سے بڑا اختلاف بھی ایران کو ہی ہے، سب سے بڑا خطرہ مسلم دنیا میں اسی کو ہی ہے. تو وہ ایران کو شروع سے نکال کر بنیادی جو اس میں فائدہ حاصل کیا گیا وہ یہ ہے کہ پاکستان اب اس وقت سعودی بلاک کا حصہ بن گیا یا سنی بلاک کا حصہ بن گیا. اب ایران کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہے جو
تحفظ پاکستان اور سعودی عرب نے آپس میں کیا، تو اب تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس تدریج کے بعد آخرکار یہ ملت کا پورا مطالبہ کیا جائے گا۔ میں یہ نشاندہ یہ بھی اتنی کر دوں کہ ایرانیوں کا دعویٰ ہے وحدت اسلامی کا، دعویٰ وحدت اسلامی کا ہے، لیکن اس وحدت اسلامی کو سب سے بڑے ٹوٹنے کا مسئلہ بھی وہیں سے پیش آتا ہے۔ تو اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں چلتے اس کے مطابق، اس وحدت کے لیے ماضی میں اگر کوئی بنیاد بنی تھی تو وہاں سے بنی، اب اس کو آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ چلایا گیا۔ تو میں نے جو بات آپ کو عرض کی کہ یہ 2 دن کی بات نہیں ہے، اس کا تناظر تو قطر کا ہے، لیکن یہ لمبی ایک سوچ ہے، اور اس سوچ کا نتیجہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ قطر کے تناظر میں OIC کا ہنگامی اجلاس ہوا، پھر اس سے یہ جو ہمارا معاہدہ ہے بابرکت اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بنائے گا، یہ برآمد ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جب ہم بات کرتے ہیں قطر کی، یا قطر سے بھی پہلے فلسطین کا مسئلہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے مقاصد میں سے کوئی مقصد ہے، یا الفاظ میں سے یا نکات میں سے کوئی نقطہ ہے کہ فلسطین کے لیے ہم کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ بظاہر تو یہ ہے کہ 2 فریقین میں معاہدہ ہے، ایک کہتا ہے کہ اگر ایک پر حملہ ہوگا تو دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایسا کیوں نہیں طے پایا کہ کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ ہوگا تو تمام اسلامی ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا؟ ملت اسلامیہ ہونے کا، امت واحدہ ہونے کا تو یہ مطلب ہے اور یہی تقاضا ہے۔ بالکل آپ کی بات بجا ہے، اور یہی بنیادی بات ہر مسلمان یا ہر غور و فکر کرنے والے انسان کے ذہن میں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ غیر مسلموں کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ ان کا اتحاد ہے، اس کو ایک لمبا عرصہ لگا ہے، اور تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچے، اور ہم سے 75 سال کم از کم وہ آگے ہیں۔ تو ہم پہلے مرحلے میں سمجھیں کہ سارے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ پہلے اس کا تجربہ کیا گیا کہ 39 ممالک نیٹو کی طرح یہاں پر مسلم فوجی اتحاد میں 39 ممالک آ گئے تھے، تو وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے بجائے تدریج کے رستے کو اختیار کرنا، بڑے پھونک پر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا یہ سیاسی مسئلہ ہے طاقت اور اختیار کے درمیان میں توازن کو قائم کرنا۔ اس کو بڑے تحمل سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے مرحلے میں اس کو بالکل نہیں سوچنا چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ بات ذکر کروں، اس کے نظریات کو دیکھا جائے، اس کے ماضی کے مراحل کو دیکھا جائے نا، تو اس کی منزل وہیں پر ہی ہے۔ اس کے شواہد کو دیکھا جائے تو منزل اس کی فلسطین ہی بنتی ہے۔ وجہ اس کی یہ والی ہے کہ یہ اس کی جو لوگ سعودی عرب کے نظریات کو یا مسلمانوں کی بنیادوں کو سمجھتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کی بنیاد قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم نے یا رسول اللہ کے فرامین میں انما المؤمنون اخوہ، اس بنیاد کو سعودی عرب کے سب سے بڑے جو عالم، جو ان کی نئی تاریخ میں سب سے زیادہ محترم ہیں، امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، انہوں نے نظریہ فلسطین کے مقابلے میں پیش کیا تھا، جس کی تکمیل ہوتے ہوئے یہ دونوں مراحل پیش ہوئے۔ ان کا یہ نظریہ 1988 1989 کے اندر ان کی کتابوں میں مجموع مقالات فتاوی ابن باز میں موجود ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مسئلہ فلسطین کا حل کیا ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی آراء کو سعودی عرب میں بالکل حرف آخر کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ تو وہ بنیادی وہ فتویٰ ہے، وہ فتوے کے اندر یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ فلسطین کے مسئلے کا حل یہ والا ہے کہ تمام مسلم امہ کے ممالک اپنے وجود کو چلیں قائم رکھیں، لیکن ان کے وزرائے خارجہ پر مشتمل ایک گروپ تشکیل پائے، وزرائے دفاع پر، اور تمام جو ہے نا فوجی ان کے جو جنرل ہیں ان پر ایک گروپ تشکیل پائے، جہاں سے جو ہے نا ایک مشترکہ لشکر تشکیل دیا جائے مسلمانوں کا، اور وہ لشکر میں جو ہم متفق ممالک ہیں ان تمام کو بھی دعوت دے دی جائے، وہ بھی ساتھ اس میں شامل ہو جائیں، اور اس کی ایک ایسا متوازن نظام بنایا جائے، تمام کے حقوق کی پاسداری کی جائے، اور وہ اسلامی مقاصد کے لیے سب سے پہلے قضیہ فلسطین کے تناظر میں بات انہوں نے کی جب انتفاضہ چل رہی تھی نا، انتفاضہ کے موقع پر، بلکہ تحریک حماس کا اس وقت قیام ہو رہا تھا، اس موقع پر انہوں نے یہ ماڈل پیش کیا تھا۔ اب یہ ماڈل جن لوگوں کے ذہن میں اچھا یہ ماڈل ایسا ہے کہ یہ تو شریعت کا ماڈل ہے، دین کا مطالبہ ہے، اور ایک مفتی اعظم نے یہ ماڈل پیش کیا ہوا ہے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں تو آج یہ کام نہیں ہوا ہوا، آج ابھی یہ 2 ممالک میں ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں رہے گا۔ آپ نے جو سوال کیا نا کہ قطر نے یہ کام کیوں کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام ممالک اس سے پہلے امریکہ کے تحفظ سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن امریکہ کے تحفظ کے باوجود جب امریکہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا قطر کے مسئلے میں، پہلے امریکہ کے نام پر قطر کو نشانہ بننا پڑا۔ ایران نے حملہ کیا، امریکی بیس پر حملہ کیا، تو نشانہ بنا قطر، امریکہ کے لیے نشانہ بنا، لیکن جب قطر کا اپنا مسئلہ پیش آیا تو اس وقت امریکہ چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ تو اس سے عرب ممالک کے اندر یہ خوف اور یہ بیت بنانی بہت بڑے پیمانے پر پھیل گئی کہ ہم ان کے لیے مار بھی کھائیں تو تب بھی ہمارے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس جو خلا کو
پورا کرنے کے لیے اب ان کے پاس اس کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا کہ وہ اب ان ممالک کی طرف رجوع کرے جن سے نظریاتی اور ایمانی رشتے موجود ہیں. تو یہ آغاز یہاں سے ہوا، لیکن یہاں پر رکے گا نہیں. ہے جو لوگ تمام سین کو سمجھتے ہیں، یہ اس سے اگلے مرحلے میں قطر ہو گیا، امارات ہو گئے، بحرین ہے، باقی مسلم ممالک میں آہستہ آہستہ پھیلے گا، کیونکہ واپس پلٹے گا 2017 کے اسی فوجی اتحاد کی طرف. پہلے معاہدہ اور اتحاد اب ذرا احتیاط کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور اس تمام کا مقصد پھر فلسطین کی طرف آئے گا. فلسطین سے کیا کیا سعودی عرب کیا کر رہا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کو پھر عرض کرتے ہیں. ابھی آپ نے جیسے چند مسلم ممالک کا ذکر کیا ہے، اب کیا ان کا رد عمل ہو سکتا ہے اس معاہدے پر، خاص طور پر جب کہ اردن ہے، بحرین ہے، مصر ہے، UAE ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے، اور اسی طرح کچھ خلیجی ممالک وہ بھی ہیں جو غیر رسمی تعلقات رکھتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات کو منقطع کریں گے باقاعدہ طور پر، اور اس بلاک میں آئیں گے یا انہیں آنا پڑے گا؟ دیکھیں، تاریخی طور پر اس پورے سین کو ہمیں سمجھنا چاہیے. مشرق وسطیٰ کی بنیادی جو مشکل ہے، یہ جو اردن ہے، یہ وہ ملک ہے جس نے ماضی میں برطانیہ کے ساتھ ساز باز کر کے شریف مکہ کی اولاد میں سے یہ ہاشمی خاندان سے کہلاتے ہیں، اور انہوں نے ملت سے غداری کی، عثمانیوں سے غداری کر کے عراق میں اور اردن کے اندر جو ہے وہ شریف مکہ کے غدار جو بچے تھے انہوں نے حکومتیں حاصل کی تھیں. تو اس وقت اگر ملت اسلامیہ میں کوئی ایسا خاندان جو غداری کی قیمت وصول کر رہا ہے، وہ تو اردن کا ملک ہے. یہ وہ لوگ ہیں، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کے خاکے اس کے خلاف مظاہرہ ہوا نا فرانس میں دسمبر 2015 میں، اس میں کسی اور کو کوئی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ رسول اللہ کی توہین کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن اردن کے جو حکمران تھے یہ وہاں بھی موجود تھے کہ رسول اللہ کی توہین کے بارے میں وہاں موجود ہیں. تو اردن کو تو آپ مسلم امہ میں جو شامل کر رہے ہیں نا ان کے حکمرانوں کو، تو یہ تو ان کا ماضی اس قدر تلخ ہے. جہاں تک مصر ہے تو مصر میں ماضی میں بہت کچھ مختلف تھا، لیکن مصر نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا، اور اس کے بعد مصر میں حسنی مبارک وغیرہ کی افواج ہیں، تو وہ بھی ایسے ہیں کہ ان پر آپ کسی طرح اعتماد کیا نہیں جا سکتا. فلسطین کے مسئلے پر اگر دروازے بند کیے ہوئے ہیں نا، تو فلسطین 3 طرف سے بندہ ہوا ہے. لبنان والے ایک طرف وہ ہیں، وہ مسلمان عیسائی دونوں، ان کے ہاں جو نظریات، دوسری طرف شام والے، یا اس کے ساتھ جو ہے یہ اردن ہے یا مصر ہے. مصر نے دروازے بند کر کے ان کی جیل بنائی ہوئی ہے نا، جو غزہ کی جیل تھی وہ مصر نے بنائی ہوئی تھی. تو اس لیے ان ممالک کو تو آپ اس مثال میں پیش نہ کریں. البتہ جو امارات ہے جس نے ابراہیم ایکارڈ کیا تھا، یا باقی قطر ہیں جو اس وقت دوبارہ امریکہ کے ساتھ پھر معاہدہ انہوں نے کر لیا، لیکن ان کے لیے سب سے بڑی چیز اپنا تحفظ ہے. سب سے پہلے تحفظ ہے، پھر تحفظ کے بعد اگلی باری بعد میں آتی ہے. انہیں چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی آخرکار اپنے تحفظ کا معاہدہ کرنا ہی پڑے گا. جیسے سعودی عرب نے اس بارے میں پیش قدمی کر دی. سعودی عرب ایک ملک نہیں ہے، سعودی عرب عالم اسلام کی قیادت کرتا ہے. حرمین شریفین کے ناطے میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ اسے حکمی جو ہمارے مرکز کی جو خصوصیت ہے، بنیادی وہ خصوصیت حاصل ہے، اور جزیرہ عرب میں وہ ہوتا ہے جو سعودی عرب کرتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے پیچھے سب کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ قطر جس طرف گیا اس کے نتیجے میں ملا کچھ نہیں. اب یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قطر ہماری جو موجودہ تاریخ ہے اس میں ایک بڑا بے ضرر قسم کا، صلح پسند قسم کا ملک بن کر سامنے آیا ہے، اور امریکہ سے اس کے تعلقات کی نوعیت یہ ہے کہ ایک محل نما جہاز اس کے صدر کو اس نے گفٹ کیا ہے. اسرائیل کے ساتھ غیر رسمی تعلقات ہیں، اس کے باوجود قطر کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اسے کیوں منتخب کیا گیا؟ کیا اب قطر کو اور دیگر اسلامی ممالک کو یہ سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ یہود اور نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ہمیں اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اسلامی بنیادوں پر انہیں استوار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے قطر کے لیے جو وضاحت کے ساتھ ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، انہوں نے ہر جدت کو اختیار کیا. قطر وہ ملک ہے جہاں سے اس ملک سے یورپ کو سب سے زیادہ گیس اور جو ہے وہ اور ذرائع جو ہے نا وہ سب سے زیادہ فراہم کیے جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ اگر کسی کا اتحاد ہے نا جزیرہ عرب میں یورپ کے ساتھ، تو وہ قطر کے مفادات سب سے ان سے قریبی. اسی وجہ سے فیفا کی جو پچھلا ورلڈ کپ تھا وہ بھی ان کو اس کا مقام ملا. لیکن اس کے باوجود ایسے ملک کے ساتھ بھی اسرائیل کا یہ رویہ، اور یہ وہ ملک ہے جس نے ایران کا حملہ برداشت کیا جون میں. 3 مہینے پہلے ایران نے حملہ امریکی ایئر بیس پر کیا، اس نے اس کو بھی برداشت کیا. تو اس کے بعد ہم مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے رشتے یا تعلقات اصل میں نظریات کی بنا پر ہیں. اگر ابھی بھی ہم اس بات کو نہیں سمجھتے تو مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ قطر والے پھر دوبارہ اسی امریکی صدر کے پاس دوبارہ چلے گئے، اور دوبارہ اس سے انہوں نے پھر دوبارہ وہی جو شعر ہے نا، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، پھر دوبارہ اسے امیدیں لگا لیں.
تو جب کہ اور ویسا ہی پھر بعد میں OIC میں بیانیہ بھی ایسے دیا جب ایسے پھسپھسی ساری باتیں ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ والا تھا کہ اس صورتحال میں اس چیز کو پہچانتے ہوئے جس معاملے پر سعودی حکومت سال سے کام کر رہی تھی، انہوں نے اس کی ٹائمنگ دیکھتے ہوئے اس موقع پر جو معاہدہ کیا، تو یہ معاہدہ جو ہے حقائق بھی اس میں بہت کچھ شامل ہے، لیکن اس کی علامتی حیثیت بڑی شاندار ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو باقی ممالک کو لامحالہ آنا پڑے گا، کیونکہ قطر کا جو انجام ہوا، امارات کا انجام بھی، امارات نے ابراہیم ایکارڈ کیا، تو یہ قرآن کریم نے بات پہلے کہہ رکھی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جتنا مرضی ان کے دوست بن جائیں، جب تک ان جیسا کفر اختیار نہیں کریں گے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے نظریات کی بنا پر تقسیم ہے اور اس کی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو کاش کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جی، یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے پاک سعودی معاہدہ، آپ کے خیال میں براہ راست، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کن ممالک کو میسج دیا گیا ہے؟ بڑا اسٹرانگ میسج ہے، اور پھر یہ کہ ان ممالک کی طرف سے کیا منفی رد عمل سامنے آ سکتا ہے مستقبل قریب یا بعید میں؟ یہ معاہدہ دراصل ان ممالک کے خلاف ہے جو ممالک اس سے پہلے انہیں سیکورٹی کی ذمہ داری ملی ہوئی تھی۔ امریکہ کی سعودی عرب پر بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ سعودی عرب امریکہ کا اتحادی ہے، اور یہ 70-80 سال کا اس پر بہت بڑا اعتراض ہے۔ پیٹرو امریکی ڈالر کا معاہدہ اس کا نام لیا جاتا تھا۔ تو اس میں یا قطر یا مشرق وسطیٰ میں یہ گارنٹی امریکہ کے ہاتھ میں تھی، اور یہ صرف ہاتھ میں ہی نہیں تھی بلکہ سارے کا سارا ساز و سامان امریکی افواج، سعودی افواج کے پاس جو موجود ہے، سارا اسلحہ، ساری ٹریننگ اس وقت بھی وہ امریکی افواج کی ہی موجود ہے، بلکہ یہ 17-18 ستمبر کو انہوں نے ڈرون حملوں کی ٹریننگ کی مشقیں کی ہیں۔ جس دن یہ کام ہوا ہے اس دن صبح وہ مشقیں ان کی ہوئی ہیں ڈرون حملوں کی۔ تو یہ سارے کے سارے معاہدے ان کے امریکہ کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ اب اگر اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے اسے متاثر ہونے والا امریکہ ہے، سب سے پہلے اسے متاثر ہونے والا امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ کے ہاتھ میں سونے کی چڑیا تھی۔ وہ جو 2 کھرب روپے اس کو 2 مہینے پہلے 2 کھرب روپے کے قریب اس کو 2 مہینے پہلے دیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، یہاں پر آ کر اس کو معاہدے دیے گئے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ معاہدات اگر یہ اپنا شفٹ ہو جاتا ہے، سیکورٹی کا پیکٹ چینج ہو جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی حیثیت کم ہوتی جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ معاہدہ امریکہ کے خلاف ہے، اسی لیے امریکہ کو اس کے بارے میں کانو کان خبر ہی نہیں ہونے دی گئی، اور امریکہ نے اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا، جب اس کو یہ معلوم ہو تو اس نے کہا بگرام میں مجھے واپس دوبارہ آنا ہے، تاکہ اس پورے خطے سے تو میں بے دخل کیا جا رہا ہوں، اور مجھے یہاں سے تو بے پناہ فائدے ملتے تھے۔ اور پچھلے 10-12 سالوں میں پچھلی حکومت بھی ٹرمپ نے اسی خوف کو استعمال کرتے ہوئے، شیعہ سنی کے خوف کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب سے بے شمار فائدے حاصل کیے تھے۔ تو پہلا یہ معاہدہ خلاف ہے امریکہ کے، جس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے کرنے کی تدریجاً یہ منزل ادھر جائے گی، ابھی آغاز میں نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب امریکہ کی تائید میں یہ کام کر رہا تو قطر کی طرح پھر وہ امریکہ سے پھر معاہدہ کرتا۔ قطر نے تو امریکہ سے معاہدہ کیا، لیکن سعودی عرب نے عین اس وقت میں پاکستان سے معاہدہ کر کے اپنے آپ کو اور پاکستان کے ذریعے چائنا کے گروپ کو اختیار کیا۔ تو سعودی عرب کا یہ پہلا مسئلہ ایسے نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب اس سے پہلے فروری 2023 میں بیجنگ پیکٹ کے نام پر شیعہ سنی معاہدہ بھی پہلے چائنا کے ساتھ مل کر چکا ہے۔ سعودی عرب کی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیعہ سنی فتنے سے نکل کر ہمیں کام کرنے کا موقع ملے، اور امریکہ کا طریقہ یہ ہے کہ امریکہ شیعہ سنی جھگڑے کو ڈال کر، ڈر اور خوف کو ڈال کر ان سے پیسے وصول کرتے رہنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اعلیٰ کار بناتا ہے ایران کو۔ تو یہ ایک بڑی پیچیدہ سی سیاست ہے۔ تو اس سیاست میں جو یہ پہلے تو امریکہ کے خلاف ہے، دوسرا یہ معاہدہ انڈیا کے خلاف ہے۔ انڈیا کے خلاف اس لیے ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ جو آپریشن سندور ہے، یہ انڈیا نے اعلان کر رکھا ہے، اور ابھی 1-2 ماہ کے بعد وہاں پر انتخابات ہونے والے ہیں۔ تو مودی حکومت تو چاہتی تھی کسی نہ کسی موقع پر دوبارہ ایسی سٹرائک کرے۔ اب جب وہ سٹرائک کرے گی تو وہ حملہ صرف پاکستان پر نہیں بلکہ سعودی عرب پر بھی حملہ شمار ہوگا، اور سعودی عرب کے ذمے ہوگا کہ اس کا وہ تحفظ کرے۔ تو گویا کہ یہ معاہدہ دوسرے نمبر پر امریکہ کے بعد بھارت کے خلاف ہے۔ اب پاکستان کو ایسا تحفظ حاصل ہو گیا، جو تحفظ جو ہے نا وہ اب بھارت اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتا، اس لیے بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور بھارت کے سفارتکاروں نے اس کا صرف اتنا جواب دیا ہے اگلے دن کہ ہاں ہمیں اس کا معلوم ہے۔ اصل میں انہیں اس کا معلوم ہی نہیں تھا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس سارے معاملے کو بالکل مخفی رکھا گیا ہے اور اچانک اس کو کیا گیا، اور اس کے اندر جو گلیمر یا اس کے اندر جو جاذبیت اور جو ہے نا اعلانیہ انداز رکھا گیا، وہ ان دونوں حکومتوں کا جو ہے وہ بڑی اچھی دانش مندی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان سے جب یہ لوگ گئے ہیں تو ان کے لیے جو طیاروں کا پروٹوکول ملا، وہ پروٹوکول اس سے پہلے روس کو ملا ہے یا امریکہ کو، ان 2 صدور کے علاوہ کبھی یہ پروٹوکول کسی اور ملک کو نہیں دیا گیا۔
تو گویا کہ محمد بن سلمان نے انہیں غیر معمولی پروٹوکول دیا. پھر اس دن اس سے پہلے جھنڈے وہاں پر اور پورے ریاض کے اندر اور پھر پاکستان میں سے سب کچھ ہوا. تو اس کو ایک علامتی تاثر دیا گیا. اور اس سارے کام میں اصل یہ ٹائمنگ اس کی یہ اہمیت رکھتی ہے کہ پاکستان نے جب 10 مئی کی جنگ میں بھارت کو ناکوں چنے چبوائے ہیں اور اس کو رسوا کیا ہے اور اپنی عسکری طاقت کو اس نے ظاہر کیا ہے نا, تو اس وقت بھارت تو اس کو مان نہیں رہا تھا لیکن پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا. ٹرمپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور راحیل شریف کی پیٹھ تھپکی اور اس کی اہمیت کا ادراک کیا. رشیا نے ان کو اپنے پاس بلایا. چائنا کے ساتھ پہلے ان کے تعلقات ایسے تھے. تو اس چیز کو اس طرح بہترین استعمال کیا گیا. تو اس میں 2-3 چیزیں جو خاص اہمیت والی ہیں, اس کی ٹائمنگ اور 10 مئی کا جو موقع تھا اس کو استعمال کیا گیا, قطر کے تناظر میں اس کو استعمال کیا گیا, اور پھر ملت اسلامی کے جذبات تو ہیں ہی ہیں. تو اس نے اس سارے معاہدے کو غیر معمولی اہمیت دے دی. اور یہ اچھی ایسی دانش مندی ہے جس پر دونوں حکمرانوں کے ہم جتنی بھی تعریف کریں, انہوں نے بڑی اچھی ٹائمنگ کے ساتھ اس کام کو کیا. امریکہ کے مخالف ہے یہ, اور یہ بھارت کے مخالف ہے. یہ ایک تیسرے مخالف بھی ہے, میرے خیال میں ایران کے بھی یہ مخالف ہے. ایران کے اس لیے مخالف ہے کہ ماضی میں مشرق وسطیٰ میں جتنا بھی اختلاف چل رہا تھا وہ ایران کے ذریعے جو ہے وہ سعودی عرب کو یا سنی ممالک کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا. پاکستان ماضی میں دونوں طرف جا رہا تھا, کبھی سعودی عرب کی طرف چلا جاتا تھا اور کبھی ایران کی طرف چلا جاتا تھا. تو پاکستان کی یہ جو کیفیت تھی یمن جنگ میں, اس لیے پاکستان کو فیصلہ کن کردار ادا نہیں کر سکا. اب سعودی عرب نے پاکستان سے معاہدہ کر کے ایران کو اکیلا کر دیا. تو ایران کے لیے اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا کہ اب ایران جو ہے اگر وہ حملہ کرتا ہے سعودی عرب یا کسی جگہ خرابی کرتا ہے تو پاکستان اس کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ سعودیہ کے ساتھ پابند ہوگا. جی جی. تو سعودیہ نے اپنا تحفظ امریکہ سے لیا ہے اور ایران سے لیا ہے. امریکہ یا کفر ان کا اصل مخالف ہے اور ایران اس کا بازو بنتا ہے. یہ بات نہیں ہے, ایران کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ امریکہ ایران کے آپس کے بھی اختلافات ہیں, لیکن امریکہ ایران کو اس حد تک اپنے ساتھ استعمال کرتا ہے جب تک وہ سنیوں کو کچل سکے, اور جب اس سے قد اٹھانا شروع کرتا ہے اس وقت امریکہ ایران کو بھی کچلتا ہے. لیکن ایران کے خلاف ہو گیا یہ, اور امریکہ کے خلاف ہو گیا, اور بھارت کے خلاف, یہ 3 کے خلاف ہوا. بات لمبی ہو رہی ہے, ایک اور چوتھی جس کے خلاف یہ بنتا ہے یہ ان نظریات کے خلاف بنتا ہے. جیسے ہی امریکہ کی تائید لیتا ہے سعودی عرب, تو یہ صرف تائید عسکری نہیں ہوتی بلکہ امریکی جو کانگریس ہے وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ایک ایسے ملک کی تائید کر رہے ہیں جس ملک کے نظریات ہی ہم سے ملتے نہیں ہیں. تو اس لیے پھر محمد بن سلمان اور سعودی حکومت پر پچھلے 10 سال سے جو دباؤ تھا کہ جا بجا وہ امریکی کلچر کو, مغربی کلچر کو پروان چڑھا رہے تھے, اور وہ اصل میں ان کی وہ دفاع کی وہ قیمت تھی. تو اب جو انہوں نے یہ معاہدے سے امریکہ کو ذرا فاصلے پر کیا ہے, بھارت کو فاصلے پر کیا ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا یہ کہ نظریاتی ان کے خلاف ایک میسج ہے, امریکہ اس سے متاثر ہوگا, امریکی سعودی تعلقات متاثر ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جو سعودی عرب کی بعض پالیسیز رہی ہیں, اقدامات رہے ہیں امریکہ کے قریب ہونے کے اور اس کے ساتھ مختلف معاہدات کی صورت میں, لوگ اس پر تنقید کرتے رہے. موجودہ جو معاہدہ ہے کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ سعودی عرب نے اپنی پالیسیز میں یعنی یو ٹرن لیا ہے, اور یہ جو معاہدہ ہے اور اس کے بعد کے جو اقدامات ہیں ممکنہ مثبت اقدامات, وہ سعودی عرب کی حکومت کے لیے کفارہ ثابت ہوں گے؟ دیکھیے, وہ سعودی عرب ایک بڑی مشکل مقام پر موجود ہے, اور پاکستان بھی جو بھی ملک آگے بڑھے گا, جب ملت اسلامی کے قائد ہیں تو ان کی اہمیت, ان کے مسائل بھی بڑے سنگین ہیں. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سعودی عرب نے اس مغرب پرستی سے پہلے سب سے ٹف پیغام بھی سعودی عرب نے دیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا, یہی محمد بن سلمان, یہ ان کے والد جو سلمان, جو اس وقت اصل میں وہاں کے جو ہیں وہ بادشاہ ہیں, کنگ سلمان, وہی انہوں نے جب وہاں سے اوباما آیا تھا تو اوباما سے سلام بھی نہیں کیا تھا. 2014 میں جب وہ آئے تھے تو اوباما آئے تھے اور اوباما کو سلام کیے بغیر وہ اندر چلے گئے تھے, اور اس کو خاموشی سے کہا تھا اندر پہنچو, اور اس وقت بڑا اس کا 2014 بالکل آغاز کی یہ بات ہے. جی جی. یہ تب بات تھی جب امریکہ جو ہے وہ ایران کو استعمال کر رہا تھا, جب امریکہ ان کے دفاع پر سمجھوتا کر رہا تھا اور ایران کو استعمال کر رہا تھا, تو محمد بن سلمان, یہ اس کے والد سلمان, سلام کرنے کے روادار نہیں تھے. پھر بعد میں ان کے درمیان معاہدہ ہو, تو اس نقطے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو 2014 کی بات کو ذہن میں رکھی. اب اس کے بعد پھر یوں ہوا کہ جب انہوں نے, ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا کہ جی ہم جو ہیں وہ آپ کو ایران کے بارے میں تحفظ دیں گے, اور ایران سے جوہری معاہدے سے ٹرمپ وغیرہ نے پیچھے اپنے آپ کو ہٹا لیا, جوہری معاہدہ اس کا کینسل کر دیا, تب آہستہ آہستہ اس کے نتیجے میں سعودی عرب کو تحفظ ملا ایران کے مقابلے میں.
اور اس تحفظ کے بعد پھر سعودی عرب میں یہ ساری بے دینی کی، مغربیت کی یلغار شروع ہوئی. یہ یلغار اس کا دفاعی تقاضا ہے، نظریاتی تقاضا ہے. تو اس نظریاتی تقاضے کو ہم اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کے چاروں طرف جو ہے نا وہ آگ بھڑک رہی ہے، جنگ و جدل کی، نظریات کی آگ بھڑک رہی ہے. اس میں آل سعود کی کامیابی ہے کہ انہوں نے پچھلے 10 سال کے عرصے میں اپنے ہاں کوئی قتل و غارت سے اپنے ملک کو بچایا ہوا ہے. کچھ قتل و غارت کی تو وہ حوثیوں نے کی ہے، جو مسلمان بن کر، ایران کے اعلیٰ کار بن کر انہوں نے کچھ وہاں پر بم چند گرائے، ورنہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ اس کا رخ بدلے گا، اتنی جلدی نہیں بدلے گا، یہ کافی لمبی چوڑی دہائیوں کی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ چند دنوں میں بدل جائے. لیکن اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ جب سعودی عرب چائنا کی طرف جا رہا ہے، بیجنگ پیکٹ کی صورت میں آج سے 2 سال پہلے جو اس نے ایران سے دوستی کا پیغام بنایا تھا، تو سعودی عرب کا مقصد کچھ اور، ادھر وہ جا رہا ہے پاکستان کی طرف. تو یہ آخر کار نظریات بھی واپس آئیں گے. یہ نظریات اس دفاع کی قیمت ہے، جب وہ اتفاق کی قیمت ہے. جب یہ پاکستان کی طرف جائیں گے، آپ یہ دیکھیے جیسے ان دونوں ممالک میں یہ کام ہوا تو پاکستان میں سعودیہ کے ترانے چلنا شروع ہو گئے، اور سعودی عرب میں پاکستان کے ترانے. یعنی جب یہ دفاع ہوتا ہے تو 2 ملک اوپر سے ایک ملک ہیں، دراصل وہ ایک بن جاتے ہیں، یک جان 2 قالب ہو جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ نظریات بھی ایک ہوتے ہیں. اس لیے اس میں طاقت ہی تب آئے گی، آغاز بھی اس کا ہو گیا، دونوں میں محبت کی باتیں ہوں گی. آپ ایک بات دیکھیے کہ جب سے یہ معاہدہ ہوا اس کے بعد محمد بن سلمان کے بارے میں وہ جو غلط 8-10 سال کے الزامات تھے وہ سارے چپ خاموش ہو گئے. اس میں اگلے اثرات آئیں گے، کچھ ٹائم لگے گا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ 100 سال کی ساری جد و جہد کے ہم مسائل کا سامنا کریں، یہ اس پہ چند سال بھی لگ جائیں. جہاں تک یہ بات ہے نا کہ ان کے ہاں ویژن پایا جاتا ہے نیوم سٹی کا یا کچھ اور باتیں، تو اس کو ہم بعض اوقات ہم لوگ کنفیوز کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے مسئلے اس خاص دفاعی تناظر میں ہیں، اور نیوم وغیرہ کا جو تصورات ہیں نا، دنیا ساری کی ساری روایتی چیزوں سے بہت آگے بڑھ گئی ہوئی ہے. جب اس کے دائیں بائیں امارات یا باقی ممالک کے اندر بے دینی بہت زیادہ ہے تو سعودی عرب کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی اسلام آہستہ آہستہ کمزور ہی ہو رہا ہے. تو وہ ان کے بعض ایسے مادی تقاضے ضرور ہیں، لیکن اس کی جو اتنی تیز رفتاری تھی نا، وہ تیز رفتاری کے پیچھے اصل میں امریکی دباؤ تھا. اس کے باوجود میں یہ نہیں کہوں گا کہ MBS کے جتنے اقدامات ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان سارے کاموں میں اس دباؤ کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. تو مجھے تو نظریاتی بہت بڑی تبدیلی لگ رہی ہے. یہ اس نے قائم تب رہنا ہے جب یہ نظریات سعودی عرب کے اور پاکستان کے نظریاتی رشتے مضبوط ہوں گے. یہ جو نظریہ ہمارے فوج نے دیا بنیان مرصوص کا، تو بنیان مرصوص کسی مادی وجود کا نام نہیں ہے. یہ بنیان مرصوص ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اس کے پیچھے نظریہ ہے جس کا نتیجہ بنیان مرصوص ہے. اگر دونوں قوموں کا نظریہ ایک ہوگا تو بنیان مرصوص ہوں گے، ورنہ بنیان مرصوص رہے گا ہی نہیں. یہ بنیان مرصوص ایک نظریے کی بنا پر بنتے ہیں. پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، سعودی عرب ایک نظریاتی ریاست ہے، اور دونوں میں جو نظریات ایک دوسرے کو پڑھائے جاتے رہیں گے، ایک دوسرے سے دوبارہ انٹریکشن ہوگا تو یہ بنیان مرصوص حقیقی بنے گا. یہ مادی بنیان مرصوص کچھ نہیں ہے. یہ ابھی آپ نے بنیان مرصوص کی بات کی ہے، تو آپ کے خیال میں موجودہ جو معاہدہ ہے اسے اگر ہم بنیان مرصوص کے تناظر میں دیکھیں یا اسلام کے تصور جہاد کے تناظر میں دیکھیں تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں جو مسلم فوجوں کا ایک بلاک بنے گا انشاءاللہ، اور ہم سارے متفق ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے. دیکھیں جہاد جو ہے وہ عام چیز تو نہیں ہے نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں اور 5 کی حفاظت جہاد میں ہے. اور جہاد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی وہ ذلیل الرسوا ہو جاتی ہے. اور جہاد جو ہے وہ اسلام کی سب سے بلند کوہان ہے. اب یہ جہاد ہے کیا؟ جہاد کی سب سے پہلی صورت یہ آتی ہے کہ دفاع ہونا چاہیے، ڈیفنس ہونا چاہیے. آپ پر کوئی حملہ کرے تو سلفیوں کے جہاں نظریات، ملت کے نظریات ہیں نا، وہاں ان کے نظریات میں یہ بھی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ سلفیوں کے وہ بھی امام ہیں، ان کا موقف جو ہے وہ موجود ہے ان کی کتابوں میں. وہ کہتے ہیں جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد فرض عین ہوتا ہے، ایک جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے. جو فرض عین جہاد ہے نا وہ جہاد دفاعی ہوتا ہے. جب امت میں کسی جگہ پر حملہ ہو جائے تو پوری امت پر جہاد واجب ہو جاتا ہے. جی جی. تو یہ فرض عین جہاد، جب قطر پر حملہ ہو گیا تو پوری امت پر جہاد واجب ہو گیا تھا، جب فلسطین پر حملہ ہو گیا تھا پوری امت پر جہاد واجب ہو گیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ فلسطین پر حملے کے تناظر میں یہ تفصیل پیش کی ہوئی ہے کہ جہاد کی 2، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ. اور فرض عین ہوتا ہے جب ڈیفنس میں مجبوری پڑ جائے، جب آپ پر حملہ ہو. جب کشمیر پر ہی حملہ ہو گیا تھا
تو اس وقت ملت اسلامیہ تھپ پر جہاد واجب ہو گیا تھا۔ تو یہ ہمارے ملت کے نظریات میں طاقت ہے، جہاد کا نظریہ بنیادی طاقت کا نظریہ، بنیاد ہے ہماری، جس کے بے شمار فضائل ہیں، جس کو چھوڑا جا ہی نہیں سکتا۔ اس جہاد کی عملی شکل دفاع کے لیے اکٹھے ہونا یہ ہمارا بنیادی نظریہ ہے۔ تو آخر کار یہ تمام چیزیں اسلامی نظریات میں ہماری طاقت، ہم وہیں پر پہنچیں گے۔ لیکن دفاعی جہاد میں بات یاد رکھنے کی جو ہے، جس میں اس معاہدے میں بھی سب لوگ یہی شکوہ کر رہے ہیں اور ہم اسے صرف ایک امید کا رستہ بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو جہاد دفاعی مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہے، یہ اپنے وطن اپنے علاقے کا نہیں ہوتا، صحیح، یہ ملت یا نظریے کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ 57 قومیں ہیں اور UNO کا نظام یہ والا ہے کہ یہ ہر ملک کا اپنا حق ہے کہ ہر ملک پر جب حملہ ہوگا صرف وہ جواب دیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے فلسطین پر حملے جیسے ہو رہے ہیں تو فلسطین کے ساتھ کوئی اور ملک، مسلم ملک ان کا دفاع کرے تو موجودہ قانون کی روشنی میں، عالمی نظام کی روشنی میں وہ دہشت گردی ہے، کیونکہ یہ صرف اس ملک کا حق ہے۔ تو ڈیفنس کے حق میں اور جہاد دفاعی میں فرق ہے۔ جہاد دفاعی جو ہے پوری ملت کا ہوتا ہے، ملت کی بنا پر ہوتا ہے، ملت کے رشتے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پیکٹ کے ذریعے جو سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے اور پاکستان کا معاہدہ، ہم نے اس کا آغاز کر دیا، دو بڑے ملکوں نے اس کا آغاز کر دیا کہ ہم نے ملت کے رشتے کے بنا پر کیا اور یہاں پر اس طرح رکنا نہیں ہے۔ اگر یہاں پر ہی رکتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اس کو آخر کار فلسطین کے مسئلے پر بھی جانا ہے، ہر اس جگہ پر جانا ہے جس دن مسلمان یہ کام کر لیں گے، اور یہ کام ہم سے پہلے کفر کر چکا ہوا ہے۔ کفر کے 32 ملک کے کام کر رہے ہیں، آسٹریلیا اتنی دور ہے، نیوزی لینڈ اتنی دور ہے، ان کے معاہدے ایسے موجود ہیں، تو یہ کام مسلمانوں نے کیوں نہیں کرنا؟ آخر کار کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ جہاد کے حیا کے ساتھ ہی یہ کام ہوگا۔ یہ نظریات تو ہمارے ہمیشہ سے موجود ہیں، ان نظریات پر عمل کرنے کا جیسے ہی کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بعض لوگ کہیں گے آپ بہت لمبی امیدوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے آپ کے سامنے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا موقف پیش کیا یا اپنے نظریات کے حوالے دیے، تو جو بھی دیندار آدمی ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرمین شریفین میں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ تو وہاں جس آدمی، جب بھی کسی عالم دین نے بات کرنی ہے تو اس نے تو اس کو ملت کے نظریے پر پہنچانا ہے۔ تو ابھی یہ خواب ہے جس کا آغاز ہوا ہے، اور اس بار محتاط آغاز ہوا ہے۔ 2017 میں یہ ذرا زیادہ تیزی سے آغاز ہوا تھا جس کو شروع میں توڑ دیا گیا۔ جی انشاءاللہ یہ جو خواب ہے شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ابھی آپ نے ایک سلفی مفتی صاحب کا حوالہ دیا ہے، تو اسی مناسبت سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سعودی عرب مجموعی طور پر سلفی اسکول آف تھاٹ سے کافی قریب ہے۔ پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ ایک طبقہ ہے سلفی اسکول آف تھاٹ کا، تو اس معاہدے کے تناظر میں سلفی حضرات کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیے سلفیت ہے کیا۔ سلفیت اسلام کی سب سے سادہ، سب سے خالص اور سب سے اصلی شکل کا نام ہے۔ سلف سے مراد صحابہ کرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو فرقہ ناجیہ وہ سلف ہے، اور اس نظریے کے اندر تمام ائمہ کرام کا احترام بھی موجود ہے، تمام شاعر کا احترام بھی موجود ہے، لیکن اس طرح جیسا کہ سب سے اچھے مسلمانوں نے کیا۔ تو سلفیت وہ نظریہ ہے جو مسلمانوں کو تفریق سے، تقسیم سے نکال کر قرآن و سنت کی خالص تعلیمات سے جوڑتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس کو تم جب تک پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قیامت تک یہی دو چیزیں ہماری بنیاد ہی یہی ہیں، اور سلفیت کے راستے پر ہی اسلام کا دوبارہ احیاء ہوگا۔ امام مہدی آئیں گے، سیدنا عیسیٰ آئیں گے، تو وہ سلفیت کی بات ہی ہوگی۔ بڑا مشہور قول ہے جو انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی لن یصلح آخر هذه الامت الا ما صلح به اولها، اس امت میں اصلاح کیسے ہوگی؟ جیسے پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو اس امت میں دوبارہ بھی اگر اصلاح ہوگی تو وہ اسی قرآن و سنت کے خالص نبوی طریق پر ہوگی۔ تو یہ ہے سلفیت۔ سلفیت کو اس لیے کسی تنقید میں نہیں سمجھنا چاہیے۔ سلفیت فرقہ پرستی کی مخالف ہے، اور سلفیت قرآن و سنت کی خالص اتباع کی بات کرتی ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے اوپر مرکوز ہے۔ اب سعودی عرب جو ہے وہ سلفیت کا مرکز ہے، اور سلفیوں کے لیے یہ بات بہت ہی خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ 14 صدیوں میں 13 صدیوں کے بعد دوبارہ اسلام سلفیت جو ہے وہ حرمین شریفین میں آج موجود ہے۔ آپ غور کریں تو 36 ہجری میں حرمین سے سلفیت نکل گئی، حرمین سے خلافت راشدہ چلی گئی، حرمین سے چلی اور کوفہ میں آ گئی سیدنا علی کے پاس، اور وہاں سے دمشق میں چلی گئی، خلافت دمشق سے بغداد میں چلی گئی، بغداد سے استنبول میں چلی گئی۔ تو یہ خلافت 36 ہجری میں خلافت راشدہ نکلی۔ اب یہ دوبارہ واپس اس کے جو نظریات ہیں
گو کہ وہ نظریات میں بھی ابھی مزید ضرورت ہے، لیکن اگر قرآن و سنت کی اتباع کا جذبہ اور اس کا کلیم اور دستور میں اس کی پابندی موجود ہے نا، تو یہ واپس حیا ہو بھی سکتا ہے اور اس معاشرے میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ صحیح۔ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا میں سب سے زیادہ نماز کہیں پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ قرآن کریم اگر پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی بندگی ہوتی ہے، سب سے زیادہ اللہ کا قانون جو ہے وہ نافذ اور جاری ہے، تو محمد بن سلمان کی بے شمار باتوں کے باوجود آج بھی وہ سعودی عرب میں ہی ہے۔ کوئی ملک مقابلتاً اس کی سامنا نہیں کر سکتا۔ اچھا، اور ہم جب خطبات جمعہ سنتے ہیں باتیں، تو سلفی حضرات اور باقی بھی مسلمانوں کے علماء وہاں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کو اسلام کی تعلیم مانتے ہیں۔ سلفی وہ لوگ ہیں کہ آل سعود نے عثمانیوں کے بعد 4 مسلح ختم کر کے ان کو ایک مسلح پر اکٹھا کیا، تو یہ تو خالص اسلام کی تعلیم ہوئی، صحابہ کرام کے مرکز پر پوری امت کو اکٹھا کرنے کی بات ہوئی۔ اب جب 1300 سال کے بعد حرمین شریفین پر دوبارہ وہی نظریات آج موجود ہیں، تو اس سے زیادہ سلفیوں کے لیے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے اس سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اور یہ 2 دن کی بات نہیں، 300 سال کی جدوجہد ہے۔ 300 سال کی جدوجہد کے بعد یہاں پر یہ منزل پہنچی ہے، تو سلفیت کو کسی قسم کی فرقہ پرستی سے بالکل نکلنا چاہیے۔ سلفیت اسلام کے ستون کا نام ہے، فرقوں کا نام نہیں ہے۔ تمام چیزوں، آپ یہ دیکھتے ہیں سعودی عرب میں تمام فرقوں کے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اپنے طریقوں پر اجازت ہے، لیکن جو بیان ہوتی ہے حکومت کی طرف سے وہ قرآن و سنت بیان ہوتا ہے، اور اس میں دباؤ پابندی نہیں ہوتی، اور اسلام میں وسعت بھی ہے، اور وسعت دیکھیں اسٹریٹجی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ میں اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں محمد بن سلمان کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کے اندر یہ پابندی موجود ہے، اور محمد بن سلمان کی جو بعض باتیں ہوں گی جن کے بھی صورتیں واضح ہونے میں وقت لگے گا، اس کو ہم چھوڑ کر بات کریں۔ تو میرا خیال یہ ولا جب نظریات کا اتنا ہمارا قریبی تعلق ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے۔ اگر وہاں کے نظریات پاکستان میں متعارف ہوں گے، قرآن و سنت کی باتیں یہاں چلیں گی، تو اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہمارے لیے۔ پاکستان کلمہ اسلام کے نام پر بنا، تو پاکستان میں قرآن و سنت چلے گا، تو یہ سب سے پہلے ذمہ داری ہے سلفیوں کی، سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ سب سے بنیادی نظریات ہمارے ہیں۔ دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں، 100 سال پہلے سلفی جو نظریات ہیں ان کو حرمین شریفین پر دوبارہ اپنے اختیارات اور خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ درمیان میں 1300 سال تک یہ خدمت ان کے پاس نہیں تھی، تو یہ ایک سعادت ہے، اس سعادت پر خوش ہونا چاہیے، ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں سر، تو جیسے آپ نے بتایا کہ امریکہ سب سے پہلے متاثر ہونے والا ملک ہے اس خطے میں، ظاہر ہے کہ امریکہ اپنے بغل بچے انڈیا کو اکسائے گا، افغانستان کا ایئر بیس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تب کے لیے کیا میسیج ہے؟ بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ جب سے ہوا ہے یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے، اور تب سے لوگوں کی نیندیں حرام ہیں۔ انڈیا میں بے شمار حد سے زیادہ بے چینی ہے، ایران کے اندر ہے، امریکہ کے اندر ہے۔ امریکہ اس کے بعد سے امریکہ نے کل پرسوں یہ بیان دیا، ٹرمپ کا بیان یہ آیا ہے کہ اس نیتن یاہو نے مجھے تمام لوگوں میں شرمندہ کر دیا ہے، اور ہمارے اتحادی ہمارا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور یہ اپنی جنگ کی پالیسی کو ترک کر کے مذاکرات پر واپس آ جائے۔ حتیٰ کہ یہ دباؤ نیتن یاہو کی پالیسی اس حد تک غلط مقام پر پہنچ چکی ہے کہ امریکی جو کانگریس کے اندر ایک پورے گروپ نے 2-3 روز پہلے انہوں نے پوری جدوجہد کی کہ اسرائیل فلسطین کو تسلیم کیا جائے، اور ابھی یہ ٹرمپ جو اس ہفتے بیٹھا ہے برطانیہ میں، تو آج سے 4-5 روز کے بعد ٹرمپ نے جو ہے وہ اس کے نکلنے کے بعد یہ امکان ہے کہ کیئر جو وہاں کا وزیر اعظم ہے وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا۔ تو یعنی کہ بات فلسطین کے تناظر میں چلی گئی، لیکن جو فلسطین پر جتنا ظلم ہوا ہے اس وقت یورپی یونین بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ میں یہاں یہ بات ذکر کروں کہ سعودی عرب پر جو بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کا فلسطین میں کردار کیا، لوگوں کو حقائق کا علم نہیں ہے۔ آج بھی سب سے بڑا فلسطین کا اگر محسن ہے، یہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے تو وہ ایران نام استعمال کرے۔ عملی جدوجہد سعودی عرب کی ہے، دلائل اس کے دلیل 1-2 منٹ میں غور آپ کر لیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے سیکورٹی کونسل میں اس وقت جو ہے نا وہ 2 مسلم ممالک ہیں، الجزائر ہے اور پاکستان ہے، اور باری باری جو ہے وہ ان کو قیادت ملتی ہے۔ پاکستان کو جولائی 2025 میں قیادت ملی سربراہی کونسل کی، تو پاکستان نے سعودی عرب کے اشتراک کے ساتھ اور فرانس کے اشتراک کے ساتھ وہاں پر یہ بات تسلیم کروائی کہ فلسطین کو جو ہے وہ ریاست تسلیم کیا جائے۔ پاکستان نے اس کو انیشیٹ کیا، اصل میں سعودی عرب اور فرانس دونوں کو ساتھ لگایا، اور وہ ساتھ لگانے کے بعد یہ جو آج 146 ملک فلسطین کے ساتھ ملے ہوئے، یہ پاکستان کا کام تھا، ہمارے میڈیا نے اس کو بیان نہیں کیا۔ دوبارہ غور کر لیں، جولائی 2025 میں پاکستان سلامتی کونسل کا صدر تھا، اس نے انیشیٹ کے انتظامی سربراہ تھا، ہر مہینے باری باری سب کو ملتی ہے۔ اس وقت اس نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر یہ انیشیٹ کیا اور فرانس کو ساتھ میں ڈال لیا۔
آج کل میں UNO کے اندر آگے اجلاس ہونے جا رہے ہیں قریب اگلے ہفتے عشرے میں، تو سب سے بڑا جو پلان ہے وہ نیو یارک کا پلان ہے، جو وہاں پر فرانس اور سعودی عرب دونوں ملے ہوئے ہیں، اور میکرون کا سب سے بڑا دعویٰ یہ والا ہے کہ حماس کو جدا کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ کسی طرح فلسطین کو مان لیا جائے۔ سعودی عرب کا جو پلان ہے وہ 2 ریاستی حل کا پلان ہے جو کنگ عبداللہ نے پیش کیا تھا، یہی فرانس اس وقت لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسی پلان کو اس وقت پوری دنیا میں چلانے والا سعودی عرب، یعنی میدان میں اقوام متحدہ کے اندر، سیکورٹی کونسل کے اندر اس کی جدوجہد کرنے والا سعودی عرب اور پاکستان دونوں مل کر یہ کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی طرح یہ کر لیا جائے۔ اور میں نے آپ کو بتایا نیو یارک کے آئندہ دنوں میں 10-15 دنوں میں یہ کام منظور ہونا ہے، اور برطانیہ بھی مجبور ہو گیا، فرانس پہلے اس کا سب سے بڑا حامی، برطانیہ اس پر آنے والا ہے، ان قریب 2-4 بڑے اور ملک بھی اس کی طرف سے بیان ان قریب ہے، کیونکہ برطانوی وزیر اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر 2 مہینے کے اندر مداخلت بند نہ کی گئی اسرائیل میں تو ہم پھر اعلان کریں گے تسلیم کرنے کا۔ اب وہ ٹرمپ کے جانے کا انتظار ہو رہا ہے، تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا سعودی عرب کی ساری جدوجہد ہے، جی صحیح، جس جدوجہد کو میں بیان نہیں کیا جاتا۔ البتہ یہ جدوجہد ڈپلومیسی کے نام پر پیچھے طاقت بھی کھڑی کی جا رہی، اور طاقت کے آگے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مقاصد پورے ہو گئے، لیکن مقاصد کا آغاز بڑا ہی نپاتل ہے، اور ٹیم بڑے دھیان سے احتیاط سے لی گئی ہے، اور پیچھے طاقت ہے ہماری۔ تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ پاکستان پاسبان حرم ہو، اور بات ہو قرآن و سنت کی، اور آگے رستے بلند ہوں، آسان ہوں، اور ہمارے دشمن ہمارے سے ڈریں، تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشی اور سعادت کا مرحلہ ہے۔ جی میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو معاہدہ ہے، یعنی پاک سعودی معاہدہ، اس کے تناظر میں موجودہ حالات اور مستقبل کے جو ممکنہ خطرات ہیں، اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ پاکستانی قوم اور امت اسلامیہ کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے، خصوصی طور پر دفاع کے متعلق اور ایمانی غیرت اور جرأت کے متعلق؟ اس وقت ہماری ذمہ داری اور فرض کیا ہے؟ میں نے جیسے ذکر کیا کہ نظریات اور ان چیزوں کی باری بعد میں آتی ہے، پہلے تحفظ ہوتا ہے، اور تحفظ طاقت کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، اور ہمیں دین نے اس کا پابند کیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ تو یہ جب اپنے نظریات کو ہم سمجھیں گے، اور سب سے بڑی قوت یا سب سے بڑا سلطان نظریے کا سلطان ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ نبی کریم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو ہماری عزت کی کتاب ہے، یعنی یہ شریعت، اس سے عزت ملے گی اور اس کو چھوڑنے والا رسوا ہو جائے گا۔ ہمارا تحفظ اسی اسلام کے نظریے کے اندر ہے۔ سب سے پہلے اپنے نظریاتی بنیادوں کو پختہ کرنا چاہیے۔ آج بھی دیکھیں دنیا میں تقسیم جو ہوئی ہے نا، وہ نظریات کی بنا پر ہوئی ہے۔ امریکہ اگر آج تائید نہیں کر رہا سعودی عرب کی، تو بنیادی درمیان میں جو بے اعتمادی ہے وہ بے اعتمادی نظریات کی بے اعتمادی بنی ہوئی ہے، اور پاکستان سے اس کا تعلق ہے تو وہ نظریات اور محبت حرمین شریفین کا تعلق ہے۔ تو یہ ایک ایسا عظیم تعلق ہے جس تعلق پر ہم جتنا بھی رب کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور اس کا شعار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ہم سب آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس محبت کے ناطے ہمیں اس آپ کی شخصیت، رسول اللہ کی شخصیت، آپ سے محبت اور آپ کی تعلیمات سے محبت، اس کو جتنا پروان چڑھاتے جائیں گے، اس پر جتنا یقین کریں گے، ہماری کامیابی اس کے سوا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں البتہ کفر جو ہے وہ اس کے بارے میں ہر طرح کی کوششیں کرے گا، اور ایسے اس پر الزامات اور شبہات آئیں گے، کبھی بھارت کی طرف سے آئیں گے، کبھی اس کے اندر جو ہے وہ ایران کی طرف سے آئیں گے، بلکہ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں جو سیکولر لوگ موجود ہیں، وہ جو امریکہ کی ترجمانی یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں، جن کے افکار نظریات، وہ کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ اتنا جو ہے وہ مسلم امہ کے لیے ان کے آپس کے تعلقات بن جائیں، کیونکہ مسلم امہ کے کھڑے ہونے کا سب سے آسان جو طریقہ اور سب سے مؤثر طریقہ تھا یہ کہ 3 سے 4 مسلم ملک اکٹھے ہو جائیں، تو مسلم امہ کو پھر ان کا سامنے رکاوٹ کرنے والا، سامنے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں۔ کفر کے بھی 3 ملک اکٹھے کھڑے ہیں، صحیح، امریکہ ہے، برطانیہ اور فرانس ہے۔ یہ 3 ملک ہیں جن 3 ملکوں نے پوری منصوبہ بندی کی، اور رشیا کو انہوں نے ساتھ ملایا، اور چائنا کے ساتھ ان کی مفاہمت ہے۔ یہ 4-5 ہی نیٹو کی بھی یہی طاقت، یہ ویٹو کی سیکورٹی کونسل کی طاقت بھی، 3 ملک اکٹھے ہو جائیں اور اس کے بعد اپنے نظریات پر جم جائیں، تو اسلام کا دوبارہ عروج پھر شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے درمیان میں مشکلات آئیں گی، اور بہت سی ہماری بنیادی طاقت نظریے کی طاقت ہوگی، اور نظریے کے ساتھ بڑی باریک بینی سے دیکھنے کی بات ہوگی۔ البصر النافذ عند ورود الشبہات، تو ایسی نظر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے اہم ترین مسئلے کا ہم اس میں موجود ہیں۔ اور اس موقع پر جو پاکستانی افواج نے یا پاکستانی حکومت نے جو کردار انجام دیا، آج پاکستان اس مقام پر ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستانی افواج کی اس میں بے پناہ محنت اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت شامل ہے۔ اسلحہ چین کا ہوگا،
منصوبہ بندی چین سے بھی انہوں نے کی، لیکن اس اسلحے کو چلانے کے پیچھے ایمان تو مسلمانوں کا تھا نا، اور اسی بنا پر یہ معاہدہ اس وقت کر لیا گیا ہے۔ OIC کے جب اجلاس ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے کہ عرب ممالک سب کے سب اپنے پائلٹوں کو پاکستان میں تربیت دلوائیں گے۔ اس کا آغاز ہو چکا ہے کہ ان کے جو پائلٹ ہیں یا ان کے لڑاکا جو لڑنے والے ہیں ان کی تربیت پاکستان میں، کیونکہ یہ تربیت تو ایمان کے ساتھ ہوگی اور مسلمان ہی کریں گے، اور یہ پاکستانی آج نہیں 30 سال سے سعودی پائلٹ کی تربیت پہلے کر بھی رہے ہیں۔ تو اس لیے اس مرحلے میں پاکستانی فوج کا جو مقام ہے، خاص طور پر جنرل عاصم منیر صاحب نے جو حافظ قرآن ہے اور قرآنی آیات کے ساتھ وہ استدلال پیش کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان سے بڑے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور جس نے ہمیں یہ اعزاز دیا ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ ایک نظریہ ہے، اس نظریے کے لیے قوت ہے، کچھ ذرائع ہیں، جس نے وہ ذریعہ کو حاصل کیا، وہ جون سبھی حکمران ہوگا، وہ تمام کے تمام ہمارے محسن ہیں، اور اپنے اس اعزاز کی قدر کرنی چاہیے اور تقسیم سے بچنا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں تقسیم سے بھی روکتا ہے اور نظریے کی بنا پر جمع ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ والا ہے کہ اس پر مشکلات تو بہت زیادہ آئیں گی، اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا، لیکن جن مشکل حالات میں یہ قدم یہ سامنے آیا، بہت سارے پہلو سامنے آ چکے، خاص طور پہ اس پہ خطرہ جو ہوگا نا، وہ وہی خطرہ ہے جو شیعہ سنی کا پہلا خطرہ تھا، وہ خطرہ پھر دوبارہ سامنے آئے گا۔ اور ایران جو ہے وہ میں نے جیسے کہ اندازہ کیا کہ وہ پہلے ہی ایران نے اس کے ساتھ ہی گوادر کے ساتھ چاہ بہار کی بندرگاہ بنا رکھی تھی اور اس کے اپنے معاملات تھے۔ تو مسلم امہ کاش کے جو نام وحدت اسلامی کا لیتے ہیں نا، وہ کم از کم کفر کے مقابلے میں فلسطین کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اسرائیل کے مقابلے میں اکٹھے ہو جائیں۔ اگر اکٹھے ہو گئے، سب سے بڑی طاقت یہ طاقت ہے، یعنی اس وقت مسلم امہ کی سب سے بڑی طاقت 4-5 طاقتوں کا پرخلوص اتفاق ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو کفر کہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے لیے محنت بہرحال کرتے رہنا پڑے گی، کیونکہ یہ 100 سال کی جد و جہد کا سامنا کرنا ہے، اور یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے، اس پہ 8-10 سال بھی لگ جائیں تو یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، لیکن حالات اسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ نے پروگرام سنا۔ اس معاہدے کے متعلق اس کی کامیابی کے بارے میں ہمیں دعا گو بھی رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعائیں کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور رائے عامہ کو مثبت طور پر ہموار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یقینی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان مشکلات میں ثابت قدم رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔